آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس لیے کہ ہم بھی بچپن سے کرتے تھے اور آپ بھی کبھی کبھی محفل میں اگر یاد کرتے ہو تو اللہ کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے. کوئی بولتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذات سے موجود ہے، تو لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ تو گٹر بھی ہوگا، باتھ روم بھی ہوگا. پھر دوسرے لوگ بولتے ہیں نہیں، ذات سے ہر جگہ نہیں ہے، صفات سے موجود ہے. تو یہ میرے بھی زمانے میں اور آج تک بھی ہو رہا ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ قرآن اور حدیث کا قرآن کا اسٹڈی کرو کہ بھی حقیقت کیا ہے، کیونکہ بغیر اسٹڈی کے تو ہر کوئی بحث کرتے رہتا ہے. تو میں نے قرآن کا جب اسٹڈی کیا تو قرآن میں بہت قیمتی پوائنٹس ملا. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سورہ حج کا 22 نمبر آیت ہے، اس میں نہیں 8 نمبر آیت ہے، 22 نمبر سورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے انسانوں میں سے ایسا ہے جو اللہ کے شان میں جھگڑتا ہے بغیر علم، بغیر دانش اور بغیر کتاب مبین کے. تو یعنی دلیل کے ساتھ جھگڑنا چاہیے اللہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ کا ذات اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، اپنے دماغ سے تو ادھر تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے اپنے کلام میں کیا بول رہا ہے تو ادھر سے ہم لوگوں کو کچھ مدلل بات ملے گا، تو اس کو اپنا بنیاد بنانا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو اس مضمون میں ہے، ویسے انگلش میں لکھا تھا پہلے، کچھ 35-36 صفحہ تھا، یہ اردو میں ذرا شارٹ کٹ کر کے لکھا ہوا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے. تو جب اتنا بات کرتے تھے اور اتنا خوبصورت آواز ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی واقع دیکھوں ذرا آپ کو. تو وہ خواہش کیے کہ اللہ آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں دیکھ سکو گے. ضد کیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے تجلی دکھایا. تو وہ پہاڑ جو تھا وہ بولے اگر وہ اپنے جگہ رہے تو دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے اور پھر اٹھ کے بولے کہ میں اول مسلم ہوں، اور ویسے ہی ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اگر ہر جگہ موجود ہے تو پھر اتنا ہریالی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہریالی کیسے ہوتا ہے؟ اتنا پہاڑ رہتے ہیں، اگر ہر جگہ موجود ہو تو ایک پہاڑ پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ذات سے بہت بلند ہے، عرش کے بھی اوپر ہے، لیکن اس کا صفت اتنا مضبوط ہے. جیسے ہم ٹیلیسکوپ سے دور دور کے تارے کو دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ویژن اتنا اچھا ہے کہ وہ دور سے سب کچھ ہو، ایک چھوٹا سا کیڑا ہو سمندر کے نیچے ایک دم 5 میل نیچے ہو، اس کو بھی اچھے آرام سے دیکھ لیتا ہے. دنیا کے اندر کتنا ہو، کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کوئی ڈسٹینس کا محتاج نہیں. تو اس کے بعد پھر دوسرا ہے کہ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام اس کو تبلیغ کرتے ہیں کہ تم خدا نہیں ہو، خدا تو اوپر ہے. تو وہ اپنے منسٹر کو بولتا ہے کہ میرے کو ایک ٹاور بنا دو، میں اوپر چڑھوں گا اور موسیٰ کے خدا نہیں ہے، میں جھوٹا اس کو ثابت کروں گا. تو ٹاور کیوں بولا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بولے ہو کہ خدا اوپر ہے، تم نہیں ہو، اس لیے وہ ٹاور کا ذکر کیا، ورنہ ٹاور کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کیوں بولتا ٹاور کا. اچھا، اس کے بعد ایک آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنا دور ہے کہ سورہ معارج ہے، اس کا آیت نمبر 3 ہے، 70 نمبر سورہ. اس میں ہے کہ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی مقدار 50,000 سنہ، یعنی ایک فرشتے اور روح اللہ کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کا مقدار تمہارے حساب سے 50,000 سال ہے، یعنی اتنا دور ہے. اور اس کے بعد اس کے معنی ہر جگہ موجود نہیں، دور ہے. اسی طریقے سے سورہ سجدہ کا 4 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ امر بھیجتا ہے دنیا کی طرف، پھر دنیا سے وہ اللہ کی طرف واپس جاتا ہے امر، تو وہ 1000 سال میں پہنچتا ہے. تو اب لوگ بولیں گے کہ ادھر 50,000 ہے، یہاں 1000 کیوں؟ تو ادھر میں فرشتے اور روح کا اسپیڈ ہے اور ادھر میں امر کا اسپیڈ ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے. جیسا روشنی اور ساؤنڈ کا اسپیڈ ہوتا ہے، روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتا ہے، دنیا کا 7 راؤنڈ 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، اور ساؤنڈ کا اسپیڈ صرف 1200 میل پر سیکنڈ ہے. بہت دفعہ جیٹ پلین آتا ہے تو پہلے جیٹ آ جاتا ہے اور گزر جاتا ہے، ساؤنڈ بعد میں آتا ہے، کیونکہ ساؤنڈ کا اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ ہے پلین کا. تو اس طریقے سے حدیث میں بھی بہت خوبصورت ایک ہے
وہ اس میں یہ ہے کہ جنتی لوگ لطف اندوز ہوں گے، ایک روشنی ان کے اوپر چمکے گی، وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ رب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے ان کے قریب آ رہا ہے. تو ہر جگہ موجود نہیں ہوا نا، اوپر سے قریب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے باشندوں تم پر سلامتی ہو، پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم. یہ اللہ جنتی کی طرف دیکھیں گے اور جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے، اور زمین اس دن اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گا، بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے طرف دیکھنے کا خوشی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. ہو گیا.